کاش اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس طرح کا ایمان نصیب کرتے. اور ساڈا ایمان تے کچے دھاگے نالوں بھی کمزور ہے. اذان ہوتی، لوگ اذان سنتے ہیں اور الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے، بولیے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تیری دکان سے، بولیے ذرا، اللہ تیرے کاروبار سے، اللہ دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے. کیا مطلب؟ اب سارے کام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضری دے دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے. اذانیں ہو جاتی ہیں. میرے شہر میں ایک اذان ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، اذانیں ہو گئیں، جماعتیں ہو گئیں. یہ بد وقت نام کا مسلمان اب دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ رزق حرام کا ہے، حلال کا نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. اذان سننے کے بعد اپنے کاروبار کو بند کر دو. اور جڑے اذان سن کے دکان بند کر دیں بھوکے مر جاندے نے، بول دے نہیں. آج بھی دنیا میں مثالیں موجود ہیں، تمہارے علاقے کے اندر موجود ہیں. میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. تسی گنڈا سنگھ جاندے ہو نا، تو اتنے شکاری نان لوگ کھاندے نے، کھاندے ہو گے تسی بھی. گنڈا سنگھ جاتے ہوئے ادھر بھیڑیاں آدھا نا، اتنے شکاری نان ملتے ہیں. یقیناً تسی سارے گئے ہو گے اتنے. وہ اللہ کا بندہ ہے، ثناء اللہ ان کا نام ہے، نام ہی سونا ہے نا. ہم نے عملاً دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. سینکڑوں لوگ اس کی دکان پہ کھڑے ہوئے ہو، سینکڑوں لوگ. اذان ہوتی ہے، کاروبار بند. مسجد میں جاتا ہے، وضو کیا، سنتے پڑھی، فرض پڑھے، اللہ سے دعا کی، اطمینان سے واپس آتا ہے، پھر کاروبار شروع کرتا ہے. تو میرے خیال ہے جتنی کمائی وہ کرتا ہے، شاید کوئی کرتا ہوئے، بڑی کمائی ہے. کراچی تک لوگ آتے ہیں، نان کھا کے بھی جاتے ہیں تو نان لے کے بھی جاتے ہیں. نان عام ہی نان نے، پتہ نہیں رب نے اس وجہ کوئی برکت پاتی. وہ اللہ کے نام کا حیا کرتا ہے. اور ایک یہ ہمارے مسلمان ہیں کہ اذان ہوتی ہے پھر بیٹھا رہتا ہے. آج سے یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ جب رب کا آوازہ بلند ہوگا تو کاروبار نہیں ہوگا، بند کر دیں گے انشاءاللہ. اور پھر برکت دیکھنا. برکت تو میرا رب ڈالتا ہے. رزق کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے. صحابہ کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کرو کہ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. جناب عبداللہ بن مسعود جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں.